बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़िदा आदिल हूँ और आप पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर मरकज़ से करंट अफेयर्स स्पेशल देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान हमने देखा है कि अपोजिशन ने खूब वावेला भी मचाया है और किसी भी दौर की अपोजिशन किसी भी हुकूमत से खुश नहीं होती। हुकूमत जो अचीवमेंट करती है, जो कारकर्दगी दिखाती है, तो उस हवाले से अपोजिशन का हमेशा ये दावा होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से जो हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं और इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो बहरहाल नज़र आती हैं। हुकूमती इक़दामात क्या हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी क्या है और ये कारकर्दगी कोरोना से किस हद तक मुतासिर हुई है और अगले 2 सालों में हुकूमत क्या करने जा रही है, इन सारे हवालों से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए आला तालीम हैं, मोहतरमा आयशा बानो, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब लिहाज अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ हम आयशा बानो साहिबा आपसे करेंगे। जब भी कोई हुकूमत आती है तो दावों के साथ आती है, वादों के साथ आती है, एक मंशूर के तहत आती है। 3 साल आपके पूरे हो गए हैं। बड़े बड़े मंसूबे आपकी हुकूमत के क्या हैं और ख़ुसूसन वो मंसूबे कि जिनकी बुनियाद पर आप अगले इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सबसे पहले तो देखें, हम लोग जब एक बात करते हैं, फ़र्स्ट जो एक हुकूमत आती है तो मतलब आप पूछते हैं कि भाई आप क्या, जिस तरह 100 डेज़ में हम लोगों ने जो कमिटमेंट की थी, तो वो उन्हीं 100 डेज़ की कमिटमेंट्स और उन्हों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी प्रोमिसेस थे या जो हमारे दावे थे कि हम करेंगे, तो 3 सालों में माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र के साथ आज ये बात आपको बताऊंगी कि उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बावजूद कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जिस तरह के इकनॉमिक क्राइसिस और उस तरीके से काम नहीं हो रहे थे जिस तरीके से होना चाहिए। ये भी आपको पता है कि अभी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो हम लोगों ने कमिटमेंट की थी वो हम लोग पूरे कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर हम अपने सूबे की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो हमारा एक हम कहते हैं वो मेरे ख्याल से सेहत इंसाफ कार्ड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब आप किसी को हेल्थ के रिलेटेड अगर आप इंश्योरेंस या सिक्योरिटी दे देते हैं, क्योंकि एक गरीब बंदे का या एक गरीब उसका सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होता है वो यही होता है कि वो हार्ट की सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट या इस तरह के जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या थैलेसीमिया का इलाज हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जो है ये लोग कहाँ पर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो सेहत इंसाफ कार्ड पहले इनिशियल आपको पता है स्टेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ख़ास सेगमेंट के लिए था, लेकिन अब ये सेहत इंसाफ कार्ड जो है ये सहूलत सबके लिए हो गई है एंड ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी की सक्सेस आपने अगर देखी है तो ये इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था कि बाकी सूबे में भी, बाकी मुल्क में भी बाकी सूबे जो है वो इसी चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएं। इसके साथ साथ सेहत इंसाफ कार्ड के साथ अगर आप मतलब उसको देखें, हमारी एजुकेशन को देखें, तो पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी जितना भी हमारा बजट आता है तो आपने देखा होगा कि मेन जो हमारा एक चंक होता है 265 अरब जो है वो तकरीबन इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन के लिए हमारा मुख्तस किया गया। और पिछले टेन्योर में भी यही था कि हमारा सबसे ज़्यादा बजट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन की तरफ सबसे ज़्यादा वो गया। और ये यही वजह होती है कि जब हुकूमतें और जो हुकूमत चलाने वाली जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी रियलाइजेशन होती है कि जब आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लोगों पे ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके आउटकम्स थोड़े स्लो होंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म होंगे, सस्टेनेबल होंगे। ये चीज़ें सस्टेनेबल होती हैं। तो लोगों की सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ उसमें एजुकेशन में ये नहीं है, इसमें साथ साथ जो है अपने स्किल्स वगैरह की जो है वो भी आ जाता है। या आपने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर सुना होगा कि पिछले जितने भी हमारे फंड्स जो बजट हमारा रिलीज़ हुआ है उसमें 70:30 रेशो हमने रखा था और 70% जो था वो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर था। कीपिंग इन माइंड कि हमारे सूबे में सबसे ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में जो ज़्यादा रेशो है वो गर्ल्स एजुकेशन की है। उस पर आपने देखा तो हमारे
बजट का सबसे जो मेन जो चंक था वो इस दफ़ा एजुकेशन, जिसमें हायर एजुकेशन एंड जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है दोनों आ जाते हैं। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि जो हम लोग डेवलपमेंट फ़ंड है, सड़क बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो वहाँ पर लोग मतलब सक्सेस उनको मिलेगी। या एक टूरिज़्म अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो टूरिज़्म के साथ साथ आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो टूरिज़्म आपका फ्लरिश करेगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने टूरिज़्म के लिए सेपरेट लोकेशंस जो है, मेरे ख्याल से कोई 5-6 साइट्स आइडेंटिफाई किए। वहाँ पर टूरिज़्म पुलिस का क़याम जो है वो हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गिले शिकवे होते थे जो बाहर के सिटीज़ और बाहर के उससे आते थे, प्रोविंसेस से आते थे, तो उनको ये मसले मसाइल होते थे कि जी हम लोग जाते हैं लेकिन या वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती थी, और या वहाँ पर सिर्फ ये मतलब एक साइट पे नहीं होगा। टूरिज़्म पुलिस वहाँ के लोकल्स को भी जो टूरिज़्म में इन्वॉल्व हैं, किसी होटल का है, उनको भी प्रोटेक्शन देना है। तो टूरिज़्म पुलिस दोनों तरफ होगी। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने जो हमारे मोटरवेज़ हैं, आपने देखा होगा स्वात का हमारा मोटरवे हुआ, कंप्लीट हुआ। अब दीर का और डीए खान का जो मोटरवे है, ये भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि वो भी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है। सबसे जो मैं बड़ी अचीवमेंट कहूँगी, जो मेरे ख्याल से हमारे गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट भी है, वो है मर्जर, न्यूली मर्जडी से बिल्कुल फाटा मर्जर। ये एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है और हमारी गवर्नमेंट को इसलिए भी जाता है क्योंकि आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट ये सोचती रही है लेकिन कर नहीं पाई, और इसका मर्जर का जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो हमारे ही सूबे पे पड़ना था। तो वो सारा मर्जर से लेकर और फिर वहाँ आपको जो कमिटमेंट हुई थी उसके हिसाब से बाकी प्रोविंसेस ने, आपको पता है, वो इस तरीके से नहीं कंट्रीब्यूट किया, और हमारे सूबे वहाँ के पे ऊपर क्या आपके जो कबायली अजला के हवाले से जो वादे थे वो किस हद तक पूरे हुए, इस पे भी हम बात करेंगे। लिहाज आपकी मुलाकातें होती हैं अपोजिशन अरकान से भी, असेंबली भी आप कवर करते हैं, और आम लोगों से भी आपकी मुलाकातें होती हैं। आवाम को तवक्कुआत थी 3 साल पहले, आज भी आवाम को तवक्कुआत हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो विरसे में मिले हैं, कुछ मसाइल विरसे में मिले हैं हुकूमत को। जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम डॉलर की कीमत के हवाले से बात करते हैं, जब हम मुल्क की कमज़ोर मईशत के हवाले से बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी है उस हवाले से कितनी मुतासिर होगी, और फिर बीच में जो आलमी एक वबा कोरोना की शक्ल में यहाँ पे आई, उससे यहाँ की कारकर्दगी जो है वो किस हद तक मुतासिर हुई है? बहुत शुक्रिया फिदा दिल साहब, अपने मुख्तलिफ नाज़रीन, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव ECO शंघाई ताउन तंजीम की सरबरा ममलिकत काउंसिल के 20वें इजलास से खिताब कर रहे हैं। Взаимодействие стран ШОС в этой области было направлено на всемирное расширение рамок диалога цивилизаций и наращивание сотрудничества в областях культуры, образования и других сферах. Уважаемые коллеги, с начала 21 века мир стремительно меняется. Текущая международная обстановка отличается высоким уровнем напряжения, кризисом в системе между... नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम की सरबरा ममलिकत काउंसिल का 20वां इजलास दुशंबे में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबरा इजलास में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँचे तो ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के वफ़द के हवाले से अगर बात करें तो वज़ीर आज़म के वफ़द में जो अहम शख्सियात शामिल हैं उनमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, बहरी उमूर के वज़ीर अली हैदर ज़ैदी, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ शामिल हैं। नाज़रीन, इस मौके पर शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शरीक सरबराहान का ग्रुप फ़ोटो भी हुआ, और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 8 मुस्तकिल रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम 15 जून 2001 को कायम हुई। पाकिस्तान 2005 में मुबस्सिर की हैसियत से तंजीम का रुकन बना और बाद में आस्ताने में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में मुस्तकिल रुकनीत इख्तियार की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान सरबरा इजलास में शिरकत के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सरबरा ममलिकत काउंसिल के 20वें इजलास में मौजूद हैं, जो कि दुशंबे में जारी है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि तंजीम के दीगर 8 मुस्तकिल अरकान में रूस, चीन, भारत, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान
شامل ہیں اور اس وقت ان تمام ممالک کے سربراہان اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران، منگولیا، بیلاروس اور افغانستان SCO کے مبصر رکن ہیں، جبکہ آذربائیجان، آرمینیا، کمبوڈیا، نیپال، ترکی اور سری لنکا تنظیم کے مذاکراتی شراکت دار ہیں اور اس موقع پر اہم ممالک کی جو شخصیات ہیں وہ اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ مملکت کونسل کا 20واں اجلاس ہے جو کہ دوشنبے میں جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد اس موقع پر اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کے مناظر بھی اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس وقت وزیر اعظم عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس موقع پر جب وزیر اعظم عمران خان یہاں پر پہنچے تو تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ مملکت کونسل کا 20واں اجلاس دوشنبے میں جاری ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھی PTV تازہ ترین۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہے، تو ان کے لیے کوئی قانون سازی بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ وفاق میں بھی اسی سیاسی جماعت کی حکومت ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے، تو عمومی طور پر آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایک تناؤ اور کھچاؤ آتا رہا تھا، جب ماضی میں وہاں پر وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت ہوا کرتی تھی، یہاں پرویز خٹک صاحب کی، تو پن بجلی کے بقایات اور منافی اس حوالے سے آوازیں بلند ہوتی رہی۔ 3 سال جو ہے وہ یہاں پر 8 سال ہیں، اسی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت کو 8 سال کا عرصہ دیا جائے۔ ٹھیک، سب سے جو بڑا کام کہ اب میں اس لیے کہوں گا کہ کوئی چیز بھی مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ہم تجاویز بھی دے سکتے ہیں کہ بہتری کی جانب بھی جائے، لیکن چند خامیاں بھی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی وہاں پر۔ صحت سہولت کارڈ جو ہے اس حکومت کا سب سے بڑا قدم ہے میرے خیال میں، شاید اس وقت پوری خیبر پختونخوا میں تو نہیں بلکہ میں وفاقی سطح پر بھی کہوں گا، شاید ہی اس کی طریقہ کار سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے جو میکینزم ہے، لیکن اس کارڈ سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ کارڈ آپ کا ID کارڈ ہے، کارڈ کا بھی اجرا بھی نہیں کیا۔ ماضی میں عمومی طور پر کارڈ من پسند اور دیگر افراد کو دیا جاتا تھا، وہ چیز بھی ختم کی ہے۔ تو اس وقت جو ان کا یہ صحت سہولت کارڈ ہے وہ میرے خیال میں انقلابی قدم ہے اور 20 ارب روپے کی الوکیشن کی گئی ہے، اور 1 نومبر سے قبائلی اضلاع میں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر 7,50,000 روپے تک لوگ اپنا علاج معالجہ کر سکتے تھے۔ اس میں جو 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا حکومت نے برداشت کیا، اور 1 نومبر سے قبائلی اضلاع کے جو 7.5 لاکھ کا اینول پیکج تھا وہ 10 لاکھ وہ 7.5 تھا، تو یہ 2.5 لاکھ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی بجٹ میں شامل کیے، تو یہ 10 لاکھ یعنی بندوبستی اضلاع میں بھی 10 لاکھ انہوں نے وہاں ان کو کاؤنٹر کیا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ یہ جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گورننس کی ایشو ہے اور کچھ گورنمنٹ کی ایشو ہے۔ ایک تو یہ کہ کیبنٹ میں تقریباً اب تک 29 تبدیلیاں کی جا چکی ہے تواتر کے ساتھ 3 سالوں میں۔ کئی وزراء جو تھے اس کو فارغ کیا گیا، کئی جو تھے وہ اس کو شامل کیا گیا، محکمے تبدیل کیے گئے۔ تقریباً 5-6 ایسے وزراء ہیں جس کے 3 بار محکمے تبدیل کیے گئے، کئی وزراء ایسے ہیں کہ جس کے 2 بار محکمے جو ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی حکومت کی نہیں، میں اس لیے نہیں کہوں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیم اتارتے ہو تو ٹیم میں بے شک آپ کے پاس یہ ہے کہ عمومی طور پر عمران خان صاحب جو ہے وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ جو پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ فکسڈ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اوپنرز ہوتا ہے، آپ کے پاس گلی میں ہوتا ہے، آپ کے پاس وکٹ کیپر ہوتا ہے، یہ فکس پلیئرز ہوتے ہیں اور اس میں بہت مشکل سے چینجز لائی جاتی ہے۔ گورننس کا ایشو یہاں پر ہے، جو طریقہ کار ہے فنڈ کے استعمال کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو سب سے پہلے اپنے جو بیوروکریسی تھا اس سے مسئلہ تھا، اس بیوروکریسی کو مسئلے سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب بھی مجھے بھی یاد ہے کہ وہ گورننس کے حوالے سے کافی فکر مند رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کی جو سیکٹریز ہوتے تھے اس طریقے سے اس کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے، اور بعد میں پرویز خٹک صاحب نے اس کو طرح طرح جو طریقے تھے اس کو انڈورس کر دیا۔
خیبر پختونخوا میں بے روزگاری جو ہے وہ دیگر شعبوں میں سب سے زیادہ ہے. یہاں پر وعدے کیے گئے تھے کہ بے روزگاری اور یہاں پر انڈسٹری کو باقاعدہ طور پر پروان چڑھایا جائے گا. رشا کا اکنامک زون جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے, لیکن اس کے ثمرات تاحال عام لوگوں تک وہاں پر جس کو ہم ٹرکل ڈاؤن وقت تو لگے گا, لیکن کتنا وقت لگے گا؟ 8 سال بھی طویل عرصہ ہے, کوئی اتنا چھوٹا عرصہ نہیں ہے. یہ منصوبہ اس کو سی پیک کے تحت مکمل کیا جا رہا ہے. یہ چینی کمپنیوں کے اپنے مفادات ہیں. اس پہ بھی لحاظ سے باتیں ہیں. یہ بیوروکریسی کی جو آپ نے بات کی عائشہ بانو صاحبہ, جو طریقہ کار ہوتا ہے افسر شاہی کا کہ حکومت کے آگے, اس کی کارکردگی کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنا, اور یہ ہمیشہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور اس دور میں بھی دیکھا ہے. پچھلے جو پرویز خٹک صاحب کا دور تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا, لحاظ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. آج جب وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں, وہ اپنی ٹیم کے یہاں پہ کپتان ہیں, تو بیوروکریسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اور یہ جو سارا طریقہ کار ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دونوں جو ہیں حکومت جو منتخب نمائندے ہیں اور بیوروکریسی, دیکھیں دونوں کا میرے خیال سے ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اوبویسلی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے دونوں کا, کیونکہ ہم لوگ جو ویژن ہوتا ہے وہ سیاستدان کا ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے تو لوگ بہت کچھ کمپلینٹس کرتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک کبھی بیوروکریسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی پرسنلی. نہ مجھے کبھی مطلب میں کبھی اپنی کسی ذاتی کام کی وجہ سے میں کبھی اگر گئی ہوں, مطلب میں کبھی نہیں گئی ہوں. میں اگر جاؤں گی تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے یا لوگوں کی ایشوز لے کر. تو دونوں کا ایک پیج پہ ہونا تو آبویسلی بہت ضروری ہے, کیونکہ چاہے سیاستدان کچھ بھی سوچ لے, کوئی بھی ویژن لے کے اگر آئے گا, لیکن اگر آپ کو اگر ایک بیوروکریسی نہ چاہے اس کام کا کرنا تو بہت طریقے ہیں. لیکن الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کام ہو بھی رہے ہیں. وہ تو تب ہم لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر ہمارے کاموں میں ہرڈلز آتی. ابھی تک جو بھی چیز ہم لوگوں نے بالکل انہوں نے ٹھیک وہ کیا کہ پرویز خٹک صاحب کے ٹائم کا یہ اکنامک زون جو رشکئی کا تھا وہ اس کا کام شروع ہوا تھا, لیکن اب اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے خود جو ہے نا وہ گئے ہیں سائٹ پہ, اور انہوں نے خود, بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کا پروگرام کا لانچ جو ہے وہ سارا کچھ وہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح کے اکنامک زون جو رشکئی کا ہے, اس طرح ہر صوبے میں پلان یہ ہے کہ ہر صوبے میں یہ ہوگا, اور اس کا جو ایک امپیکٹ ہوگا وہ امپیکٹ اس کا صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ٹائم کے مطلب ایک ٹائملی جو وہاں پر 4 لاکھ تقریباً ایکسپیکٹڈ ہیں لوگ کہ یہ جتنے بھی ہمارے یہ جو اکنامک زونز ہیں اس سے فائدہ لیں گے اور ان کو جابس اپرچونٹیز. جس طرح لحاظ صاحب نے بات کی بات کر رہی ہیں جی, یہ میں باقی ان سب کی بات کر رہی ہوں, اور ان کے ساتھ کلیکٹیولی پھر اس کا دیکھیں جب اکنامک زون آپ بنائیں گے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کتنے ڈپارٹمنٹس اور ریلیٹڈ کتنے ریلیونٹ کتنے ایسے لوگ ہیں, جس طرح کاروباری لوگ ہیں یا جو کرائے پہ گاڑیاں دینے والے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ, لیبر ہو گیا, گاڑیاں لے جانے والے لوگ ہیں, وہ تقریباً اس سے کتنے زیادہ لوگ فائدہ لیں گے. لہٰذا نے بات کی کہ جابس کی کہ جی ان امپلائمنٹ, بالکل ہم مانتے ہیں کہ جی یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک پروگرام میں بی بی سی یا سی پہ ہی میرے خیال سے دیکھ رہے تھے کہ یو کے میں کووڈ کی وجہ سے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 3.4 یا کچھ اس طرح کا کوئی ریشیو وہ بتا رہے تھے, اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن 3 پوائنٹ سم تھنگ کچھ تھا کہ وہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ صرف یہ 1 سال 1.5 سال میں جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو اتنے ڈیولپڈ کنٹریز جن کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اگر وہاں پر ان امپلائمنٹ ہے, لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے ڈیلی ویجز کا پے جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں تو مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو طریقے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں, جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں, اور ایک خاص اسکیل سے نیچے ان کے لیے 25% جو ہے پے انکریز کر دی ہے, تاکہ ہم لوگ ان کی ایک جو ہے نا مطلب خریداری کی حیثیت بھی ان کی انکریز کریں, کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر مہنگائی ہے یا مہنگائی اگر آئی ہے تو اس کو کاؤنٹر ہم لوگ کیسے کریں گے. ایک تو جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ خود بھی اس چیز کو بہت اسٹرکٹلی لیتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی اس چیز کو بہت اسٹرکٹلی اور مانیٹر کرتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے بھی جو ایک مافیا بنا ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں, وہ مہنگائی کو جو ایک فیک طریقے سے ایک مطلب اپنی چیزوں کو پروڈکٹس کو زیادہ مہنگا بیچنے کے لیے, جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اس دفعہ رمضان میں, یا میرے خیال سے پچھلے سال کی بات ہے, رمضان میں کوئی ایک پورے ایک گودام پہ وہ کیا اور 60 یا 70 من لیمو جو تھا وہ سٹاک کیا گیا تھا.
تو دیکھیں یہ جو ایک فیک قسم کی مہنگائی کا جو ایک امپریشن دیتے ہیں کہ لوگ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، ہر ایک بندہ جو ریڑے پہ بھی بیچ رہا ہے وہ بھی مہنگائی کا نام لے کے تو اپنے پروڈکٹس وہ کر رہا ہے، اور جو بڑی بڑی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مہنگائی کا نام. تو ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن جتنا لوگوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا، اور اسی پروپیگنڈا کو اس طرح کے کاروباری لوگ ایک غلط قسم کا ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. آپ نے بات کی انمپلائمنٹ کی، تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ابھی یہ جو ہمارے ہاؤسنگ سکیمز کا آپ نے سنا ہوگا، ہاؤسنگ سکیمز کی وجہ سے جو ہے مطلب کافی زیادہ لوگوں کو سستے گھر جو ملیں گے، وہ بھی پروجیکٹ، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں اس کا بھی انوگریشن وغیرہ ہو گیا، اور وہ اس کا بالکل جی وہ ہو گیا. چارسدہ میں بھی ایک نئی اسکیم کا آغاز بالکل. دوسرا دیکھیں، اگر آپ جنرلی دیکھیں تو جنرلی ہمارے ملک کا جو ایک وہ تھا کہ مطلب تقریباً 20 ارب خسارہ تھا ہمارا، وہ 20 ارب خسارہ آپ سوچیں کہ 3 سال میں جو ہے 1.5 تک وہ رہ گیا، اور اس میں اتنا ریڈکشن ہوا ہے. فورن ایکسچینج جو ہمارے ریزروز تھے وہ 16.4 ارب ڈالر تھے، اور اب جو ہے 27 تک ہمارے ریزرو ہو گئے ہیں. یہ کیونکہ لوگوں کا اعتبار جو ہے ہمارے اپنے بینکس پہ اور ملک پہ اور حکومت پہ ان کا ٹرسٹ بلٹ ہو رہا ہے. نارملی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہ ہنڈے کے تھرو اور وہ جو انلیگل طریقے تھے اس کے تھرو جو ہے اپنے ڈالرز فیملی کو بھجوانا یا فیملی کو جو بھجواتے تھے وہ چیزیں نہیں کرتے تھے. اب جو ہے فورن کرنسی جو ہمارے ریزروز ہے وہ کیوں انکریز ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتبار بیٹھ رہا ہے، کیونکہ وہ بینکنگ کی فیسلٹی بھی آ گئی ہے اور اعتبار بھی لوگوں کا حکومت پہ بیٹھ رہا ہے. اسی لیے ہمارے یہ پچھلے 1-2 سالوں میں ہمارا یہ ریزرو جو ہے انکریز ہوئے ہیں. ٹیکس کلیکشن ہمارا پوری تیاری کے ساتھ آ جائیے. ٹیکس کلیکشن اگر آپ دیکھیں ہمارا صرف کے پی کا 60% جو ہے ہمارا جو ہے اس دفعہ ریونیو کلیکشن ہمارا انکریز ہوا ہے. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ ٹیکس کی بیس نہیں انکریز ہوتی تھی. ہمارا جو لوگ ٹیکس دینے والے ہیں صرف ان کی کھال اتر جاتی تھی اور وہ ٹیکس ان کے اوپر انکریز ہوتا تھا. فرسٹ ٹائم جو ہے ٹیکس کی بیس انکریز ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ایسے جو طریقے جو کہ لوگوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اثاثے کلیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں. فرسٹ ٹائم ریکارڈ ٹوٹے ہیں کہ نیب نے جو کلیکشن پچھلے 2-3 سال پہلے جو کی تھی وہ ڈبل نیب نے کلیکشن سٹارٹ کر دی ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگ اگر ایڈورٹائز نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب اتنی اچھی کارکردگی تھی، اس کی وجہ سے احتساب کمیشن آپ کا یہاں پہ ختم. دیکھیں پیرالل کسی نہ کسی دو پیرالل اینٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک اینٹی اپنا کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ پیرالل کوئی دوسری اینٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، اچھے منصوبے، اچھی باتیں عائشہ بانو نے کی. انہوں نے بی آر ٹی کا ذکر نہیں کیا. بی آر ٹی بھی تو ایک بڑا منصوبہ ہے جی، وہ میں آ رہی ہوں. بھلے وہ پشاور کی حد تک ہے، لیکن اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے بی آر ٹی کا عوام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور حکومت بھی اس سے کچھ کما رہی ہے یا نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تھوڑے سے جو عائشہ بی بی نے کچھ نکات اٹھائے ہیں پہلے ان کا بھی احاطہ کروں تو بی آر ٹی کی جانب بھی آ جائیں گے. بی آر ٹی ایک اچھا پروجیکٹ ہے اوور آل اربن ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، لیکن یہ اس کی گورننس میں دوبارہ ہوں گا، گورننس کی ایشو کی وجہ سے یہ پروجیکٹ متاثر ہوا ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب 19 اکتوبر 2017 کو پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا میں اسے 6 مہینے میں مکمل کر دوں گا، اور یہی سے اپوزیشن جماعتوں کو ایک نقطہ مل گیا کہ 6 مہینے میں آپ کیسے اس پروجیکٹ کو مکمل کر دیں گے. پوری شہر کو کھودا گیا. اس پروجیکٹ کو تقریباً 2.5 سال میں مکمل کیا گیا، اور پھر بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگست 13 اگست 2020 کو سے اس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کر دیا. اچھا پروجیکٹ ہے. کووڈ کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوا ہے. تقریباً 1,73,000 سے لے کر 1,75,000 تک جو پیسنجر ہے وہ روزانہ اس میں ٹریولنگ کرتے ہیں. اربن ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے. پرویز خٹک صاحب بھی کہتے تھے، شاہ محمد صاحب بھی کہتے تھے، لیکن تیمور جگلا صاحب کہتے تھے کہ اربن ٹرانسپورٹیشن آپ کی سبسڈی کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ آپ لندن میٹرو کو بھی دیں گے اور ہانگ کانگ میں جو وہاں پر سب ویز ہوں گے وہاں پر ان کو بھی دیں گے. تو یہ ضرورت ہوگی اور آپ سب کو ہی دیں گے. اور آخرکار حکومت نے تسلیم کر لیا کہ اس کے لیے تقریباً 3 ارب کے قریب یہ ہو سبسڈی جو ہے 2 ارب 80 کروڑ روپے وہ 2.8 جو رکھی گئی ہے سبسڈی. تو یہ اور یہ عوام پر ہی خرچ ہوں گے، کسی اور چیز پر. جو سبسڈی ہوتا ہے اس کی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کو مفت دے رہے، بلکہ پیسے آپ کے براہ راست عوام پر خرچ ہوئے. فار ایگزامپل یوٹیلیٹی اسٹور میں کسی کو گھی یا چینی پر سبسڈائز اس کو کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ براہ راست عوام کو ہی دیا جاتا ہے. یہ تاثر میرے خیال میں خاتمہ اس کا ہونا چاہیے کہ یہ سبسڈی کا مطلب یہ کہ چونکہ یہ آئی ایم ایف ہوتا ہے اور اس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے تحت تو بتا ہے کہ سبسڈی آپ نے ختم کر دی ہے. آپ نے بتایا کہ حکومت کی جو
زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں IMF سے. جب آپ قرضہ لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے, ایسے تو نہیں بڑھیں گے. آپ کے ریمیٹنسز اس طریقے سے نہیں بڑھے ہیں. آپ نے قرضہ لیا ہے مختلف بین الاقوامی اداروں سے, تو آپ کے 27 ارب ڈالر تک اگر آپ کے پہنچی بھی ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ وہیں سے اس کو پہنچے. آپ کی کرنسی کیوں ڈی ویلیو ہو رہی ہے؟ اس وقت ڈالر 170 روپے کا ہو چکا ہے پاکستان میں. یہ ایک ایشو ہے اور میرے خیال میں اس ایشو کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں, ہم توقع کرتے ہیں ان سے, اور اس سے بلکہ سب سے زیادہ توقع ان کی قوم کی ان سے یہ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈالر کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. جب آپ یہ چیز کنٹرول نہیں کرو گے تو میں آپ کو بتا دوں, جب آپ کی خریداری ہوگی, آپ کو پتہ ہے کہ اگست, جولائی اور اس سے پہلے جون, آپ کی 3 مہینوں میں جو آپ کا تجارتی خسارہ تھا وہ 7.5 بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے. یعنی اتنا آپ کا وہ جو خرچ گیپ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں وہ بڑھ رہا ہے. کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں, لیکن ہماری اکانومی اس حد تک نہیں تھی کہ جس سے ہم لندن اور اس کا موازنہ کریں. ہماری اکانومی جو ہے مائکرو لیول کی اکانومی ہوتی ہے, ہم اور ڈاکومنٹڈ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. فار ایگزامپل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا حکومت کی جو محکمہ ہے, اس کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں پر اس وقت خیبر پختونخوا میں 7.8 ملین ورکرز ہے, یعنی 78 لاکھ اس وقت جو ہے وہ لیبر کلاس ہے. اور جو لیبر کلاس ہے وہاں پر کووڈ کی وجہ سے تقریباً یہاں پر 28 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے, جس میں سے تقریباً 5-6 لاکھ کو روزگار نہیں ملے, باقی واپس آ چکے. مہنگائی جو ہے وہ اس وقت تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنٹرول کیا ہے. مہنگائی کی شرح میں آپ کو صرف سرکار کے محکمے کے حوالے سے بتا رہا ہوں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک, اس کے اعداد و شمار جو ہے وہ 40 to 45%, یعنی ان 3 سالوں میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے. اور آپ کی جو عام لوگوں کی آمدنی ہے وہ 14 to 16% ہے, یعنی جو گیپ ہے اب بھی وہ 24 to 26% ہے. یعنی آپ کا گیپ جو آمدنی ہے اور مہنگائی ہے اس میں, تو لوگوں نے اس طرح یہ چیزیں ہیں جو میں نے بتا دی. آپ انڈسٹری کی جانب ہم جائیں گے. میرے خیال میں انڈسٹری کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں وار فورس پر جو سٹیپ لینی چاہیے تھی ان 3 سالوں میں نہیں لیے گئے. قبائلی اضلاع کا ذکر کیا ہے. قبائلی اضلاع میں میرے خیال میں وفاقی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پڑتی ہے, اور اس کی یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے تمام تر فنڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر نئے NFC ایوارڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس نئے NFC ایوارڈ کے انعقاد میں پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو بھی راضی کرنا ہوگا کہ وہ بھی اپنی 3% جو ہے وہ اس کو دینے پر راضی ہو جائیں گے. جو سرتاج عزیز صاحب کا فارمولہ تھا کہ وفاق اور چاروں صوبے جو ہیں وہ اپنے 3% دیں گے, تو تبھی آپ کے 120 سے لے کر 124 ارب روپے تک سالانہ خیبر پختونخوا حکومت سمیت یہ دینے کے قابل ہو جائیں گے. قبائلی اضلاع میں اس وقت ایشو ہے, میرے خیال میں تفصیل سے اس کا بھی ذکر کریں. ٹھیک, اس سے پہلے عائشہ بانو صاحبہ, افسر شاہی کی بات ہوئی, محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہوئی. پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت, اور اس میں یہ کہا گیا کہ پچھلے 3 سالوں میں 52 قوانین بنائے گئے, اور اس اجلاس کے بعد مزید 2 قوانین 54 قوانین بنائے گئے ہیں. اور اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ 29 قوانین کے ابھی تک رولز ہی نہیں بنائے جا سکے, اور 10 کی تو رولز بنانے کی ضرورت نہیں, آلریڈی وہ کچھ قوانین میں ترامیم بھی ہوتی ہیں, کچھ نئے قوانین ہوتے ہیں. اس حوالے سے یعنی خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے باقی صوبوں کی نسبت. عمل درآمد کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ بالکل آپ نے بڑی اچھی ایک وہ پوائنٹ آؤٹ کی, کیونکہ بینگ اے لیجسلیچر جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو باہر نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک MPA کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسفارمر بدلنا اور نوکری کلاس 4 کی نوکری دلوانا اور سڑک بنوانا, صرف یہ ہے. لیکن ایکچولی جو لیجسلیچر کا کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ لاز بنائیں, پالیسی پہ کام کریں, ریفارمز پہ کام کریں, پھر وہ جو لاز بنے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ بھی کام کریں. یہ بھی ان کا ایک کردار ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو, باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. میں بڑی مطلب یہ خوشی سے یہ بات ہمیشہ وہ کرتی ہوں, اچھا ہے کہ آپ نے مینشن کر دی کہ ہم لوگوں نے اس میں اسمبلی کے رولز میں بھی امینڈمنٹ میں نے خود پروپوز کی ہے, بلکہ یہ میری امینڈمنٹ تھی کہ جس میں ہم لوگ ایک میکینزم کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو کہ ہماری جتنے بھی لا پاس ہوں گے تو وہ ہر 3 سال کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے اس
ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہماری نمبر 2 نمبر کی ہے اس میں آٹومیٹیکلی یہ ٹرکل ہو کے آئیں گے کہ اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں. کیا اس میں جس طرح آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی رولز نہیں ڈرافٹ ہوتے یا اس میں کوئی امپلیمنٹیشن کی وجہ کوئی ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی کلوز ہے جو کہ کسی فیڈرل لا کے ساتھ وہ کانفلکٹ میں جا رہا ہے, تو وہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ ہم لوگوں نے اس کا ایک پرماننٹ سولوشن جو ہے ایک نکالا ہے کہ وہ آٹومیٹک, جس میں باقی پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے کہ امپلیمنٹیشن لاز کی اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی. یہ پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی جو ہے یہ ایک ہم لوگوں نے, یہ میری ایک پروپوزل تھی اور اس میں اسپیکر صاحب نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اور ہم لوگوں نے اس کو اسمبلی کے جو ہمارے رولز ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہ امینڈمنٹ پروپوز کی ہے, میری امینڈمنٹ تھی. دوسرا جو ہے ابھی سیم صاحب نے بلکہ سب کو ڈپارٹمنٹس کو یہ ڈیڈ لائنز دی ہوئی ہیں اور ان کو یہ مطلب یہ اسپیشل ڈائریکشنز ان کو دی ہیں کہ جتنے بھی ایسے لاس پاس ہوئے ہیں جن کے رولز نہیں ڈرافٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ رولز ڈرافٹ کریں تاکہ جو لا پاس ہوئے ہیں ان کی ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں. ہم لوگ خود اپنی بیسس پہ بھی جو ہے جتنے بھی فیمیل پارلیمنٹیرینس ہیں, بلکہ آج بھی میری اسپیکر صاحب سے اس بات پہ میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ ایسے لاز نکالے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ پرو ویمن لاز ہوں, کیونکہ ہم لوگ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ہمارا اپنا کوکس ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ کوکسز اپنے وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے ایسے لاز کو کہ جو مطلب بڑے سینسٹیو یا پرائورٹائز ہم لوگوں نے کیے ہیں ان کو ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ, اور ان کو ہم لوگ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ ہمارا سینئر سٹیزن ایکٹ کے لیے خاص طور پہ اس دفعہ ہمارے جو بجٹ کی کتاب جو وہ ہوئی تھی اور جو اسپیشلی وہ جو آپ کو ایک وائٹ پیج وہ دیتے ہیں اسپیچ بجٹ اسپیچ کی جو بک ہوتی ہے اس میں یہ مینشن بھی تھا کہ ہم لوگ سینئر سٹیزن ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک خاص فنڈ مختص کیا گیا تھا. اسی طرح ہمارا جو جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے جو کہ فیڈرل لا ہمارا لا ہے 2018 کا, وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا اور پورے پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور ہمارا صوبہ پہلا صوبہ ہوگا جس کے لیے اس پہ تیمور جگڑا صاحب نے, منسٹر صاحب نے میری ریکویسٹ پہ ان کے لیے فنڈ بھی مختص کر دیے ہیں, اور ہم لوگوں نے اس کی ڈپارٹمنٹ نے سمری بنا کے وہ سمری بھی جو ہے اب انشاءاللہ آگے کچھ دنوں میں وہ اپروو ہو جائے گی, اور ہم لوگ اس کو جو ہے نا امپلیمنٹیشن کی طرف لا رہے ہیں کہ جو جووینائل ہمارے پریزنرز ہیں ان کو ہم لوگ آبزرویشن ہوم اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو اس طرح میرے خیال سے یہ جو ایک لیجسلیچر کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پل اور سڑک اور ٹرانسفارمر نہیں ہے, وہ یہ بھی ہے. تو اگر میرے خیال سے یہ اس چیز کو اگر جنرل پبلک بھی انڈرسٹینڈ کرے تو زیادہ ہوگا, کیونکہ اب ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر پریشر بہت ہوتا ہے, ان کا وہ ہلکے کی سیاست وہ بیچارے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے میل کولیگز ہیں ان کے میرے خیال سے سب سے زیادہ ہم لوگ ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں اور ہمارا کوئی ہلکا ایز سچ نہیں ہے, مطلب ہماری وہ ایک کانسٹیٹوئنسی تو نہیں ہے جہاں سے ہم الیکشن لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ جی کلاس 4 کی نوکری چاہیے اور یہاں پر سڑک نہیں بنی, یہاں پر یہ نہیں بنا, لیکن وہ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. ایک وجہ بلدیاتی انتخابات میں تاخیر بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ سے ہی پوچھیں گے. لحاظ محکموں کے حوالے سے بات ہوئی اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہوتے رہے, منظور ہوتے رہے, اور وائٹ پیپر میں یا وہ جو ایک بجٹ تقریر ہوتی ہے اس میں تو بہت خوشنما الفاظ اور منصوبے. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جب 1118 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ پیش کیا گیا خیبر پختونخوا کا, اس میں پھر تمام جو مختصر حکومتی اس کو 1 جولائی کے دن سے ریلیز کر دیا گیا, لیکن جو رفتار ہے ترقیاتی منصوبوں کی وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محکمے صوبائی حکومت کے اس اعلان کے لیے تیار نہیں تھے؟ میں اس طرح بتا دیا, بیسیکلی جو فنڈ, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں, آپ نے بالکل صحیح نقطہ اپنایا. خیبر پختونخوا حکومت نے اس دفعہ جو بجٹ کی ان کی اعداد و شمار ہے تقریباً 273 ارب روپے, 373 ارب روپے جو ان کا اینول ڈیولپمنٹل پروگرام ہے, جن میں قبائلی اضلاع یہ سارے بندوبستی اضلاع بھی شامل ہے, لیکن بیسیکلی وہ بجٹ جو ہے وہ 316 ارب روپے ہے, کیونکہ اس میں ابھی وضاحت بھی کر دوں کہ وہ کیسے 316 ارب روپے. خیبر پختونخوا حکومت نے تقریباً 170-175 ارب روپے جاری بھی کر دی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سب سے بڑا میرے خیال میں جو ہم صحت سہولت کارڈ کا کہتے ہیں, تو اس کے بعد دوسرا جو گورننس کی ریلیٹڈ ہے وہ ہے کہ انہوں نے فنڈ 1 جولائی کو جو مالی سال کا پہلا دن ہوتا ہے اس کو جاری بھی کر دی, اور ان کو اپروول باقاعدہ طور پر ان کی دی گئی. اب جو محکمے ہیں وہ کہ میں نے بتایا کہ 8واں سال ہے, اور 8ویں سال میں آپ کو اپنے محکموں کو تیار کرنا ہوتا ہے. 8 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی لشکر میں فوج ہوتا ہے اور اس میں یونٹس ہوتے ہیں, تو آپ کی یونٹ جو کام نہیں کرتے تو آپ آٹومیٹکلی اس کو
चेंज करते हो, रिप्लेस किसी और चीज से फंड्स करते हो। तो पहली दफा अचानक रिलीज मैं यही बता रहा हूँ, फंड तो जारी कर दिए गए, लेकिन फंड का खर्च करना इस वक्त सबसे बड़ा बिल्कुल मसला है। यही मैं पूछ रहा महकमे खजाना तैमूर सलीम जगड़ा साहब ने अपनी कारकर्दगी दिखा दी, उन्होंने फंड ले लिया वफाक से, दीगर जराए से ले लिया और उनको जारी भी कर दिया। और ये फंड जो है वो 100% नहीं है, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं। ये फंड बेसिकली जारी तरक्याती मंसूबे, यानी वो मंसूबे जो 2 या 3 या 1 साल पहले जारी किए जा चुके उनको फंड जारी किया जा चुका है, न कि नए मंसूबों को फंड जारी किया गया है। वो मंसूबे जो इस वक्त जारी थे सिर्फ उनको तकरीबन 170-175 अरब रुपए जो है वो जारी की गई, लेकिन महकमे जो है उसके इस्तेमाल करने, खुसूसन कबायली अजला में ये सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर फंड के इस्तेमाल करने में उनको मुश्किलात पेश आ रही है। और वज़ीर आला महमूद खान साहब, अगर आप देखें 2 या 3 दिन पहले यहाँ पर एक आला सतही इजलास था और इसी इजलास में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे पास वक्त कम रह चुका है और हमने हर हाल में डिलीवर कर दें। जो आप लॉ भी बनाते हो, कानून की भी मंजूरी देते हो, सूबाई असेंबली जब कोई फंड का इजरा भी करते हो, फंड खर्च करती भी हो, लेकिन वहां पर जो डिलीवरी है आवाम को उसकी कैसी हो रही है, ये सबसे बड़ा मसला है। आपने बताया थोड़ी देर पहले सेहत सहूलत कार्ड का, बहुत मेरे ख्याल में शायद ही आप, चूंकि आप भी असेंबली में आते हैं, किसी के पास कोई नुक्ता नहीं है कि उस पर तनकीद कर सके, ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा है कि सेहत सहूलत कार्ड की रकम खर्च कहाँ हो रही है? वो रकम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खर्च हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सरकारी अस्पतालों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर क्यों खर्च नहीं हो रही है? नहीं, उधर भी तो खर्च हो रही है, बहुत कम खर्च हो रही है, मोर देन 80%। लेकिन ये तो लिहाज अवाम की सहूलत के लिए सरकारी बड़े अस्पताल और प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो पैनल में शामिल किए गए। नहीं, पैनल में शामिल की गई, लेकिन लोग मरीज लोग क्यों सरकारी अस्पताल वहां पर इलाज के लिए नहीं जाते? IBPs की सहूलत क्यों नहीं लेते? वहां पर क्यों सर्जरीज नहीं कराते? LRH में, KTH में, HMC में क्यों नहीं कराते? उसके बजाय आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर क्यों जाते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि वहां पर सर्विसेज डिलीवरी हो रही है, सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज डिलीवरी नहीं हो रही है। और आपकी जो 80% आपने 20 अरब रुपए बताया, उस 20 अरब रुपए में से आपकी सबसे ज्यादा रकम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रही है। सरकारी अस्पतालों में 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए के डॉक्टर साहिबान तनख्वाह भी ले रहे हैं। ये जो सेहत सहूलत कार्ड होगी वहां पर आपको पता है उसकी इजाफी अदायगी भी डॉक्टरों की, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं जा रहे। लेकिन आप देखें लिहाज जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है LRH है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, HMC है, इसी तरह सबसे ज़्यादा रकूम जो खर्च हुई है पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जो सरकारी मैं यही जाने रहा था। प्राइवेट सेक्टर में इतना कोई बड़ा सेटअप है ही नहीं, और ये इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो PIC पाकिस्तान पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की गई, क्योंकि आपको पता है कार्डियक सर्जरी जब होती है तो आपकी ऑटोमेटिकली रकम जो है वो 3.5-4 लाख रुपए तक वहाँ आपकी कार्ड से कटौती की जाती है। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस रकम PIC में ऑटोमेटिकली कोई और आंखों का ऑपरेशन तो वहाँ होता नहीं, वहां पर दिल के ऑपरेशन, वहां पर भी लोगों को 3-4 महीने दिए जा रहे हैं। इमरजेंसी अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली अभी जब से ये इंस्टीट्यूट आपका बना है 100 तो सिर्फ बच्चों की सर्जरी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल मैं ये तस्दीक देखिए आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्ड करते हैं, आप कैपेसिटी देखते हैं, आप स्पेस देखते हैं। जो सेटअप है आपका सरकारी अस्पताल LRH, आपको पता है कि 1923-24 का हॉस्पिटल है, क्यों वहां पर नहीं हो रहा है? वहां पर इस तरह का कुछ आपके हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वहां पर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? इसके बजाय आपके 2 ही नहीं अस्पताल जो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से थोड़े से फासले पर 2 बड़े अस्पताल प्राइवेट, वहां पर लोग क्यों जा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज जो है वहां पर सर्विसेज डिलीवरी की है। यहाँ पर आपको पता है कि लोग सर्जरीज करते हैं या और जो चीजें होती है, ये इनको डिलीवरी जो सर्विसेज वाला सेक्शन है उनको सबसे इसको बड़ा, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। कि हम आयशा बानो साहिबा से पूछ रहे थे थोड़ा सा एक नुकता और जो आपने वजाहत की, गवर्नेंस का इशू अब भी है। आपने थोड़ी देर पहले 52 कवानीन मंजूर कर चुके हैं, वजीर आला हाउस से ये हैंड आउट जारी होता है। 52 कवानीन मंजूर किए जा चुके हैं 3 सालों में, और इन 52 कवानीन में 13 की रूल्स बन चुके हैं ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, लेकिन 10 की जरूरी नहीं है। 29 कवानीन ऐसे हैं कि जिसके लिए रूल्स की जरूरत है। तो गवर्नेंस का इशू यहाँ पे नहीं है, और तो क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी अप्रूव हो गई है, सिर्फ वो अप्रूव है। ये आप ऐसे है ना कि आप खाना तो बनाए, और खाना बनाने से पहले जो चीजें सब्जियां वगैरह गोश्त वगैरह लाएंगे उससे पहले कानून ये भी मंजूर कर ले कि रेसिपी ये होगी। बंदे को खाने वाली चीज अच्छी लगती है, रेसिपी अच्छी नहीं लगती। हमें रेसिपी नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। 29 कवानीन यार, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो क्या होगा? आप खुद आप अंदाजा लगाए। इस हवाले से तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना कि वो मैकेनिज्म अब इंशाल्लाह आ गया है। अब
हमारी यही होगी कि वो असेंबली के फ्लोर पे ऑटोमेटिकली आएगी जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, कहा गया था कि जी हम नए अस्पताल नहीं बना रहे और पहले से मौजूद अस्पतालों का जो निज़ाम है वो बेहतर बना रहे हैं। जी, लिहाज साहब की बातों से तो नहीं लग रहा कि अस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ? नहीं क्यों नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले तो आपका जो डीपोलिटिसाइज हो गए हैं, आपका वो इंटरफेरेंस नहीं रही, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रही जिस तरीके से पहले होती थी। MTIs के बाद आपको पता है कि लोग हॉस्पिटल्स बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं और बड़ा इंडिपेंडेंटली अब अपने फैसले करते हैं। वो तो इंतजामी बात है, अवाम मुतमईन है कि नहीं? जी, अवाम क्यों नहीं मुतमईन? आप देखते नहीं है सरकारी अस्पताल अब भी हमारे मतलब कितने जानने वाले आपके और हमारे जो हैं वो सरकारी अस्पताल ही जाते हैं। लेकिन वो भी तो देखें कि आप ये देखें कि कितनी आबादी हमारी बढ़ गई है, उस आबादी के हिसाब से हम लोग उनको कितना एकोमोडेट कर सकते हैं और कितने शॉर्ट टाइम में हम लोगों को किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। अगर हम नया अस्पताल बनाएंगे तो नए अस्पताल के लिए क्या हमारे पास इतनी फिजिबिलिटी है कि हम वहाँ पर एक नया अस्पताल बना के वो चीज़ को करें, या हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं। जिस तरीके से अभी NMDs में भी आपने देखा होगा, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, आउटसोर्सिंग की है। उसका फायदा ये होगा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं उनकी सर्विसेज इंप्रूव हो जाएगी। नए अस्पतालों की बहस को छोड़ देते हैं। जी, यूनिवर्सिटियाँ जो आपके यहाँ पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आला तालीम की, वो माली मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। जाली डिग्रियों के केसेस भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से सामने आ रहे हैं। 2 नई यूनिवर्सिटियों का ऐलान किया गया है। देखें यूनिवर्सिटीज बजाय ये कि पहले से मौजूद यूनिवर्सिटियों को बेहतर बनाएं। वो देखें उसके लिए रिफॉर्म्स अलग आ रहे हैं इंशाल्लाह, और वो रिफॉर्म्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा आइडिया यही है कि जिस तरीके से पहले देखें यूनिवर्सिटीज़ का जो हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो हमारे जो सबसे बड़ा जो एक कहते हैं हॉट टॉपिक जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो यही है कि जी फाइनेंशियल वो अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप जिस भी दुनिया में कहीं भी देखें, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी चाहे छोटी यूनिवर्सिटी है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ गए हैं लोग। यूनिवर्सिटीज प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग खुद अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। हमारी मुसीबत ये है, डायलेमा यहाँ पर ये है कि एक बेसलेस कुआं है जिसके कुएं का एक बेस नहीं है और उसमें एक पैसा है जो डाला जा रहा है और यूनिवर्सिटीज़ वाले कह रहे हैं कि जी हमसे पूछा भी ना जाए कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो देखें कहीं ना कहीं पे रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है, वो हम रियलाइज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं कि कहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से हम लोग अगर पैसे लगा भी रहे हैं उनको हम लोगों ने, वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है तो उनको ये भी हक बनता है कि उनकी पेंशन के ऊपर, उनकी एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर और उनके ऊपर थोड़ा सा वो भी देखें कि किस तरीके से वो हो रहा है। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम हमारा अभी तक है, दूसरा ये है कि देखिए यूनिवर्सिटीज़ तो बनाई जाएंगी, यूनिवर्सिटीज़ तो इसलिए भी बनाई जाएंगी क्योंकि लोगों की ज़रूरत है, कहीं पे आला तालीम की और कहीं पे लोगों की ज़रूरत भी है, डिमांड भी है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड फिर उसके ऊपर हम लोग अप्रूव कराते हैं कि जी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए या कॉलेज यहाँ पर बनाना चाहिए या स्कूल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आती थी, कोई भी एक बंदा उठ के कह देता था कि जी मेरे हल्के में, क्योंकि उनको जॉब्स चाहिए होती थी। अब ये केस नहीं है, अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है, असेस किया जाता है दूसरी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कि एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं और वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं, और उनकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर ये किया जाता है। लिहाज साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनसे बजाय ये कि वो नहीं लिहाज बजाय ये कि वो इस चीज़ पे कमेंट करें, मैं इनसे एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। अमन व अमान की जो सूरत हाल है ये ज़रा बताइएगा कि 8 साल पहले या 3 साल पहले अगर अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा हम लें, ख़ुसूसन कबायली अजला के हवाले से अगर बात कीजिए, जो पहले जब इंज़माम फाटा का नहीं हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आज अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है? और कहीं भी हम ये तो नहीं कह सकते कि अमन व अमान की सूरत हाल तरक्याती कामों में आड़े आ रही है। माजी में परवेज़ खटक साहब की जो इब्तदाई दौर था, खुसूसन 2013-14, आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेश आया था, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तारीख़ का सबसे दिलखराश वाक़या है, उसी दौर में पेश आया था। उन दिनों तरजीहात आपकी अलग होती है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी की जानिब होती है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के फंडिंग की जानिब होती है, आपको उनको इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के हवाले से होती है। लेकिन जब अमन अमान कायम होता है तो ऑटोमेटिकली आप सिविक इश्यूज़ की जानिब आते हैं, फिर आप हस्पताल की जानिब जाते हैं, तालीमी इदारे की जानिब जाते हैं, वहाँ पर होता है। परवेज़ खटक साहब के इब्तदाई दौर में ये मसला था और उससे मेरे ख्याल में हमारी फ़ौज जो है उन्होंने अहसन तरीके से जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें कामयाबी हासिल की है। अमन अमान की सूरत हाल अगर हम ख़ुद आप जानते हैं कि 2009, 10, 11, 12 में हम मुझे आज भी याद है कि एक बैंक के ATM से मैं पैसे निकाल रहा था तो वहाँ पर
جو بینک کا وہ چوکیدار تو ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ اللہ اس جمعے سے بچا لے، اگلے جمعے تک انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو روزانہ آپ کو پتہ ہے جمعے کی جمعے ہوتے تھے، پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھماکے روزانہ کی بنیاد پر اور 2 اور 3 ہونے لگے اور ہم اس کو کور کرتے تھے. یہ ایشوز تھا. اب وہ ایشو نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی پرائیورٹیز جو ہے وہ سیوک ایشوز کی جانب آئیں گی، آپ کی توجہ جو ہے وہ صحت کی جانب آئے گی، تعلیم کی جانب آئے گی. امن و امان کی صورتحال بہتر ہے لیکن اس حد تک بھی بہتر نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. یہ ہمارے آئی جی صاحب جو تھے اس سے پہلے والے، وہ باقاعدہ طور پر تسلیم کرتے تھے کہ ہاں اب بھی کچھ سائلنٹ پیکٹس ہیں جہاں سے دہشت گردی کی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں جو حالیہ واقعات پیش آئے، اس سے پہلے کرم میں پیش آئے تھے یہ واقعات، اور مردان میں جو پولیو کی ٹیمز پر حملہ ہوا تھا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور میرے خیال میں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. یہ امن و امان کی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال کی بہتری وجہ کہ آپ کو پشاور میں جو تمام، پشاور نہیں بلکہ پشاور سمیت آپ کو سوات اور آپ کو ایبٹ آباد اور کسی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ اب یہاں پر اپنے آؤٹ لیٹس کھول رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی برانڈز یہاں پر پشاور میں ان مقامات پر آ رہی ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ امن و امان کا خواب جو ہے وہ کافی حد تک شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. اسی وجہ سے اس کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے. لیکن جو کچھ چیزیں تھی ایسی کہ جس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب گورننس کا ذکر، لیکن گورننس سے پہلے جو ایشوز تھا انہوں نے بتایا کہ ہم فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں. تو سوات کی ایسی کون سی فیزیبلٹی رپورٹ تھی کہ جہاں پر پہلے سے 2 یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی بھی قائم ہے اور وہاں پر سوات یونیورسٹی بھی قائم. وہاں پر وہ بات تو ہو گئی. سوات یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے وہ کرائے کی بلڈنگ میں ہے. نہیں بلڈنگ میں ابھی کرائے کی بلڈنگ میں ہے کیونکہ دیکھیں مخالفت برائے میں مخالفت نہیں ہے کیونکہ سوات یونیورسٹی جو ہے واقعی وہاں پر ضرورت تھی. اور آپ یقین کریں کہ میں خود ایک پروگرام میں گئی تھی جہاں پہ سوات کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مجھے خود کہہ رہے تھے کہ میم ہم لوگوں کے ایک رینٹڈ بلڈنگ میں ہم. اچھا ہمارے پاس وقت کم رہ گیا. تھوڑا سا میں مجھے یہ جملہ مکمل کرنے دیں. ایک ہی ضلع میں پہلے سے 2 یونیورسٹیاں قائم تھی. وہاں پر میڈیکل کالج بھی موجود ہے، وہاں پر ڈینٹل کالج بھی موجود ہے، وہاں پر موجود ہے سوات میں. وہاں پر 2 نئی یونیورسٹیاں ہیں. اس کے قریب جو ضلع ہیں بنیر ہے، شانگلہ ہے، دیر ہے، اپر دیر اور لوئی دیر اور چترال ہے، وہاں پر تو کیمپسز کھولی جا رہے ہیں لیکن وہاں پر 2 نئی یونیورسٹیوں کا قیام ہونا ہے. اور کو پورا اس کو پتہ ہے کہ اس طرح ایشو ہے. نہیں اچھی بات ہے جہاں پہ اسپتال بالکل تعلیمی اداروں کو کھولیں. میرے بات سنیں، تعلیمی ادارے بے شک اب کھولیں. چترال میں کتنے بچے ہوں گے جو کہ ان کے لیے سوات آنا آسان ہوگا، لیکن جو سوات میں ایک مین سینٹرل جگہ ہے فیزیبلٹیز کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آنا جانا کتنا وہ ہے. پھر وہ صرف چکدرہ تو دیکھیں نا، وہاں پر آپ کے ساتھ اس طرح کی فیسلٹیز ہیں کہ جو بچوں کو کتابیں چاہیے ہوں گی، بکس چاہیے ہوں گی، تو وہ چکدرہ سے پھر دوبارہ کسی مختصراً بتائیے عائشہ بانو، آپ لوگوں سے ملتی ہیں جس طرح آپ نے سوات کا کہا کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ نوجوانوں نے بات کی، مطالبہ کیا. عام لوگ آپ سے بنیادی جو مسائل ہیں ان کا حل بھی چاہتے ہیں، حالانکہ پارلیمنٹیرینز کا کام قانون سازی ہے. بلدیاتی انتخابات میں 3 سالہ تاخیر کیوں؟ جی انشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ہے کہ یہ کویشچن کر لیا، کیونکہ نیولی مرجڈ ایریاز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر تو TMAs بن گئی ہیں، وہاں پہ کورٹس کا بھی سارا وہ ہو گیا، وہاں پر ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹس کا بھی جو ہے وہ بھی تقریباً سارے وہاں پر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ کے جو لاسٹ جو فیصلہ ہوا ہے کیبنٹ کا وہ یہی ہوا ہے کہ ہم لوگ کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو حالات آج کل ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ فیز وائز یہ الیکشنز کریں گے بلدیات کے، جو کہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نومبر دسمبر تک انشاءاللہ ہم لوگ اس کو فیز وائز کریں گے. فیز وائز ایسے کریں گے کہ NC جو ولیج کاؤنسل ہے اور جو نیبرہڈ کاؤنسل ہے ان کا پہلے ہم لوگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے تحصیل کا کریں گے. دوسرا ڈویژن کا بھی، ڈویژن وائز بھی اس کا الگ الگ سے وہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو خدا نخواستہ یا کووڈ کے اسپریڈ ہونے میں یا جو ہماری آج کل حالات چل رہے ہیں، ریہرسل بھی ہو گئی کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی صورت. جی تو اس کا فیز وائز وہ کریں گے. اور نہیں الحمدللہ ہمارے جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہے 37 سیٹس میں سے 20 سیٹیں لینا بہت بڑی بات ہے. دیکھیں وہ اس میں انٹرنل پھر وہ سیاست اس میں آ جاتی ہے، اس کی بھی وجوہات جو ہیں وہ اب پتہ لگ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور کیا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ بہت خراب چیز ہے. بہت شکریہ عائشہ بانو، پارلیمانی سیکرٹری برائے اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. لحاظ علی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ.
नाज़रीन, कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, और ज़ाहिर है कि 3 साल हुए हैं इस हुकूमत को, आगे भी 2 साल में हुकूमत ने काम करना है। बड़े बड़े मंसूबों का आयशा बानो साहिबा ने ज़िक्र किया, इसमें BRT है, सेहत सहूलत प्रोग्राम है, हाउसिंग स्कीम्स हैं, बिलियन ट्री सुनामी है, रशकई इकनॉमिक ज़ोन है, मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं, और हम इन मंसूबों को फ़ॉलो करते रहेंगे और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी भी फ़ॉलो करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आगे जो 2 साल हैं इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। इजाज़त दीजिए।